پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ، رب کا شکر ادا کریں گے اور اس عزم کا اظہار کریں گے کہ یہ پاکستان بڑی تمناؤں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہمیں لے کر دیا تھا۔ اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم کی جد و جہد اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ کتنے لاکھوں لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے، بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان بنا تھا۔ ایک ظالم حکمران طبقہ، انگریز کا شاگرد طبقہ اس پاکستان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ 77 سال کے بعد ہم اس عزم کو دہرائیں گے اور پورے پاکستان کو اس یقین سے ہم کنار کرائیں گے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ عدل کا نظام، انصاف کا نظام، دین کا نظام، محروموں، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری والا نظام، اور اس پاکستان کو ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اس لیے 13 اگست کی رات بھی اور 14 اگست بھی یہ دھرنا پوری پاکستان کی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے حقیقی آزادی اور پاکستان کی اصل آزادی کا پیغام بن کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس سب سے پہلے آج 6 اگست ہے اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہاں مری روڈ پہ مارچ کریں گے، آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بڑی تعداد میں اس دھرنا گاہ میں شرکت کیجئے اور انشاءاللہ جب ہم مارچ کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں آگے بڑھیں گے، تو پھر یہ ہم پر منحصر ہوگا کہ کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس رکاوٹ کو کیسے ہٹانا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ فیصلہ یہ دھرنے والے کریں گے۔ اس لیے اگر حکمرانوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے ہمیں تھکائیں گے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہر دن ان کے جذبوں، ان کی امنگوں اور ان کی انرجی میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور پہلے تو شروع میں ہماری مائیں بہنیں بہت تھوڑی تعداد میں تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دھرنا صرف ہماری بہنوں اور ماؤں نے یہاں پر دیا تھا۔ سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور اس کے باوجود اب روز بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ شرکت کرتی ہیں اور اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنا وقت یہاں پر لگا رہے ہیں اور پوری قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے 8 تاریخ کو مارچ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ سارے جو میں نے اعلانات کیے ہیں وہ سب کچھ بھی کریں گے۔ اس وقت تاجروں سے ہماری مشاورت جاری ہے اور مشاورت کے بعد انشاءاللہ تاریخی ملکی ہڑتال بھی ہم اناؤنس کریں گے۔ پورا پاکستان اس پر لبیک کہے گا، یکجان ہو جائے گا، اور پھر معاملہ یہاں کا ختم نہیں ہوگا، شاہراہوں کے اوپر بیٹھیں گے، پورے پاکستان میں بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کے فوراً بعد ہم اعلان کریں کہ ہم پاکستان میں اس ظالم حکومت کو، IMF کے ایجنٹوں کو ہم بل جمع نہیں کرائیں گے۔ اس لیے میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ کر لیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب دنیا میں لوگ بیدار ہو رہے ہیں، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ دیکھو کس طرح غزہ کے لوگ ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی
شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ اس دین نے انہیں عطا کیا ہے، یہ حوصلہ اسلام نے انہیں عطا کیا ہے کہ وہ ظالم کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حکومت پاکستان سے آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں لوگ اس طرح سے ٹھنڈے پیٹوں ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ جب تم انہیں بالکل مار ڈالتے ہو، ان کا راستہ بند کر دیتے ہو، ان کو خودکشیوں پہ مجبور کرنے لگتے ہو، ان کے بچوں کا مستقبل ویران کرتے ہو، انہیں تعلیم سے محروم کرتے ہو، ان سے ان کی آزادیاں چھینتے ہو، صحت کی سہولت نہیں دیتے ہو اور بجلی کے بم گراتے ہو، جب تم خود عیاشیاں کرتے ہو، جب تم خود بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو برباد کرتے ہو، تو دیکھو کس طرح کینیا میں لوگ نکل کر کھڑے ہوئے اور حکمرانوں کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے ہیں۔ اور ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کل ہی تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، حکمرانوں اس سے بھی سبق سیکھو۔ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم بدامنی نہیں چاہتے، ہمارا ایک ایک نوجوان بہت قیمتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس رخ پہ جائیں، لیکن حکمرانوں پہلے سے سیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں کوئی مہلت نہ ملے۔ وہاں تو حسینہ واجد کو ایئر لفٹ سے روانہ کر دیا گیا، یہاں تو نہ جانے کیا حالات ہو کہ تمہیں نہ کوئی لانچ ملے، نہ کوئی ایئر لفٹ ملے، نہ ایئرپورٹ تک جانے کی جگہ ملے۔ اس سے پہلے مسئلہ حل کرو، اس سے پہلے بجلی کے بل کم کرو، اس سے پہلے تم یہ تنخواہ داروں کے اوپر جو تم نے ٹیکسوں کا نیا بوجھ ڈالا ہے اس کو ختم کرو، اور اس سے پہلے یہ جو تمہاری محبوب آئی پی پیز اور ان کے مالکان ہیں ان سے ہماری جان چھڑاؤ۔ فارنزک آڈٹ ہوگا، دودھ کا دودھ، اور میں یہ چاہتا ہوں جن حکومتوں نے، حکومت کے جن وزراء نے، جن لوگوں نے، جس بیوروکریٹ نے ان ساری آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے ہیں، ہمارا خون پسینہ اس کی کمائی کو نچوڑا ہے، چوسا ہے، جو پیپلز پارٹی کا فرد اس میں انوالو ہے، جو نون لیگ، جو پی ٹی آئی، جو خواب لیگ، جو مشرف لیگ، جو ایم کیو ایم، جتنے لوگوں نے بھی یہ معاہدے کیے ہیں ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالو، ان کے اثاثے منجمد کرو، قوم کے سامنے لاؤ، کڑی ان کو سزائیں دو، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکے کہ قوم کے ساتھ یہ سنگین مذاق کرے۔ اس لیے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے ساز باز کی اور جنہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا، برباد کیا، ان کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا یہ دھرنا پاکستان کی عوام کی امیدوں کا ترجمان دھرنا ہے، اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل جدوجہد کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے کہ طویل جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ظلم کی شکلیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے رکاوٹوں کو ہٹاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہماری ڈیمانڈ بہت سادہ ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ڈیمانڈ ہم نے اس دھرنے میں دی ہیں اس میں بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق کی جائے، یہ بجلی کے اوپر بلوں میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں 18% سیلز ٹیکس، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈوانس، یہ فردر ٹیکس، یہ ایکسٹرا ٹیکس، یہ ٹی وی لائسنس کی فیس، یہ جو مذاق انہوں نے کیا ہوا ہے، کسی بھی صورت میں یہ مذاق قبول نہیں ہے، ہٹانے پڑیں گے انشاءاللہ ان کو، اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے بجلی کے بل کم نہیں کیے تو محض وعدوں پر اور تحریر پر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔
نوٹیفیکیشن چاہیے, ایگزیکٹو آرڈر چاہیے, یقین دہانی نہیں, اقدام چاہیے. کرو گے تو پھر بات بنے گی, نہیں کرو گے تو مذاکرات سے انکار نہیں کرتے, مذاکرات بھی کرتے رہیں گے, دھرنا بھی چلتا رہے گا, مارچ بھی ہوتا رہے گا, اور کوئی چیز ہم سے دور نہیں ہے. نہ اسلام آباد دور ہے, نہ ڈی چوک دور ہے, نہ پارلیمنٹ ہاؤس دور ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی افراتفری ہو. اگر ہمیں انتشار پیدا کرنا ہوتا, ہمیں ایک دن کی سستی شہرت حاصل کرنی ہوتی, تو ہم 26 جولائی کو ہی ڈی چوک پہ تو پہنچ ہی چکے تھے. بہت سے نوجوان, رکاوٹیں تو ہم عبور کر ہی چکے تھے, کنٹینر تو اٹھا کے پھینک ہی چکے تھے. لیکن ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا. ہم نے پارٹی کی اور پارٹی لیڈر کی پالیٹکس نہیں کی. ہم نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مقدمہ پیش کیا, اور یہی ہماری سیاست ہے. شہباز شریف آپ جواب یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت پر سیاست نہ کرو, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی طرح کرپشن کی سیاست کریں, لوٹ مار کی سیاست کریں, مراعات کی سیاست کریں, فری پیٹرول کی سیاست کریں, انڈیا سے دوستی کی سیاست کریں, مفتی بانی کی قبروں پہ جا کر پھول چڑھانے والی سیاست کریں, پاکستان کی تقسیم کو ایک لکیر قرار دے کر مشترکہ کلچر بنانے کی سیاست کریں, امریکہ کی سیاست کریں, IMF کی غلامی کی سیاست کریں. ہمیں یہ سیاست قبول نہیں ہے. ہم عوام کی سیاست کریں گے, ان کے ریلیف کی سیاست کریں گے, ان کے حق کی سیاست کریں گے. ہم نوجوانوں کو امپاور کرنے, بااختیار بنانے, تعلیم دینے کی سیاست کریں گے. ہم عورتوں کو تحفظ دینے, وراثت میں حق دینے اور ان کو عزت دینے کی سیاست کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو آزادی دلانے کی, جاگیرداروں سے, وڈیروں سے, سرمایہ داروں سے, ڈکٹیٹروں سے آزادی دلانے کی سیاست کریں گے. تمہیں اچھی نہیں لگتی یہ سیاست, اس لیے کہ تم نے سیاست کو آلودہ کر دیا ہے, تم نے اس کو گندا کر دیا ہے. اس کا سیاست کا نام کرپشن, دھوکہ, جھوٹ, بوٹ پالش رکھ دیا ہے. تمہاری سیاست فارم 47 کی سیاست ہے, ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے. اس سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اور تم ہم سے ہمارا یہ حق نہیں چھین سکتے. ماننا پڑے گا تمہیں ہمارا مطالبہ. بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی اور IPPs کو لگام دینی پڑے گی. ہم وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ IPPs میں جتنے پرانے معاہدے ختم ہو چکے ہیں ان کو خیر بات کہا جائے, ان کے پلانٹس کو حکومت اپنی کسٹڈی میں لے اور اس کو استعمال کرے, اور ان پلانٹس کو انڈسٹریز کے قریب لگایا جائے, تاکہ اس کے نتیجے میں یہ جو تم نے برسہ برس دسیوں سال NTDC اور یہ جو نیشنل گریڈ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, ٹرانسمیشن کی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, وہ سیدھا لائنیں بچھا کر رکھی ہے. تم نے IPPs میں تو انویسٹمنٹ کروائی اور لوٹ مار کی, لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ ان پلانٹس کو انڈسٹری کے قریب لگایا جائے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو لائن لاسز ہے اس کو کم کیا جائے. وہ پلانٹ جس میں جھوٹ بولا گیا ہے, دھوکہ دیا گیا ہے, غلط کیپیسٹی بتائی گئی ہے, فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے. فارنسک آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک رینڈم آڈٹ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف جگہوں پر جا کر چیک کرتے ہیں. فارنسک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو پتا چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی کون سی IPP ہے, کس میں ان کا حصہ ہے, بھتیجوں کا کہاں حصہ ہے, بھائی کا کہاں حصہ ہے, بیٹوں کا کہاں حصہ ہے, زرداری کا کہاں حصہ ہے, ان کے فرنٹ مین انور مجید کہاں ہیں, یہ سب پتا چل جائے گا. اور اس کے نتیجے میں سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا. یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اس فورنسک آڈٹ میں وہ کون لوگ تھے جو ہر حکومت میں شامل ہوتے تھے اور معاہدے بھی خود ہی کر رہے تھے. ٹیبل کے اس طرف بھی تھے, ٹیبل کے اس طرف بھی تھے, اور قوم کا خون نچوڑ رہے تھے. فورنسک آڈٹ کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے.
دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن صرف یقین دہانی سے واپس نہیں جائیں گے۔ ایگزیکٹو آرڈر کرنا پڑے گا، کام شروع کرنا پڑے گا، قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ اس لیے یہ جتنا دھندا ہے اب یہ ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مراحت جو تمہیں حاصل ہے، فری پیٹرول، اس کو آپ خیر باد اور الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب ہمارا نوجوان، جب طالب علم اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا کر کالج جاتا ہے اور یونیورسٹی جاتا ہے، تو پھر پاکستان کا یہ ٹاپ بیوروکریٹ، پاکستان کے وزیر اور مشیر، پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، یہ کیوں ہمارے خون پسینے کی کمائی پہ پلتے ہیں؟ تم نے تو پہلے ہی بہت کما لیا، ذاتی گاڑی استعمال کرو، ذاتی پیٹرول استعمال کرو۔ اگر سرکار کی گاڑی استعمال کرو گے تو سرکار کا مطلب عوام ہے، سرکار کا مطلب اس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے سرکار ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی سرکاری گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1300 سی سی سے زیادہ گاڑی کا مطلب یہ ہے خون چوسو گے۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ سامنے لے کر آؤ۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، تمہارے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، تمہاری شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اگر تمہیں یہ تکلیفیں ہیں تو سرٹیفکیٹ لاؤ، تمہارے لیے کوئی اسپیشل بندوبست کر دیں گے۔ لیکن اب 1300 سی سی سے زیادہ کسی کو گاڑی استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ عوامی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا فیصلہ ہے۔ ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایم ایف کے پیچھے چھپتے ہو۔ آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ تعلیم پر، صحت پر، میڈیسن پر تم ٹیکس نہیں لگا سکتے، فوڈ پر یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ پھر تم نے کیسے یہ ٹیکس لگا دیا ہے؟ یہ کوئی ٹیکس نہیں چلے گا۔ دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، بچوں کی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے جو صنعتوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھاری بل صنعتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی بتا رہا تھا، میرے مجھ سے آج ایک ایسے فرد کی ملاقات ہوئی کہ جس نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری جوس کی لگائی ہوئی تھی، 200 لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ 20 سے 25 لاکھ روپے بل آتا تھا، 55 لاکھ پھر 65 لاکھ آنے لگا۔ میں نے انڈسٹری بند کر دی، بارے میں نہیں آتا۔ 200 بندے بے روزگار ہو گئے، 150 لوگ اس کے سپلائر تھے۔ جس دکان کے پاس وہ مال جاتا تھا، وہ ریٹیل پہ جب بیچتا تھا اس کو بھی پروفٹ ہوتا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کو تم بے روزگار کرتے ہو۔ تمہارے بجلی کے یہ بل اور یہ بم پاکستان میں صنعتیں تباہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جب 1% ڈائریکٹ ٹیکس لے رہے تھے، ایکسپورٹ کا فکس ٹیکس لے رہے تھے، اس کو ڈبل بھی کر دیا اور ایف بی آئی کے درندوں کو ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ انویسٹیگیشن کے نام پر کرپشن کریں گے اور ایکسپورٹ مزید تباہ ہوگی۔ 22 سے 25 ہزار ایف بی آر کے لوگ ہیں، لیکن 1000 ارب روپے سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ایف بی آر جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے، ٹیکس تو تم بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہو، ٹیکس تو تم ڈائریکٹ تنخواہ کا کاٹ لیتے ہو، ٹیکس تو تم کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیتے ہو، پھر یہ ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ ان کی لوٹ مار کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایکسپورٹرز کے لیے لوٹ مار کا یہ دھندا قابل قبول نہیں ہے۔ تاجر دورس اسکیم کو سامنے رکھ کے اس کے نام پر مختلف مارکیٹوں کے ریٹ طے کر دیے گئے اور زبردستی ٹیکس وصول کیا جائے۔ میں تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں خود کو لے کر آئے، جو جائز ٹیکس ہے آمدنی پر وہ ادا کرے، لیکن ناجائز ٹیکس کوئی ادا نہیں کرے گا۔ یہ تاجر دوست اسکیم اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ اس لیے طالب علم ہو یا چھوٹی نوکری کرنے والا ہو، بڑی ملازمت کرنے والا ہو، اور چاہے تاجر ہو، صنعت کار ہو، چاہے وہ غریب ہو، مڈل کلاس ہو، ہر آدمی پریشان ہے۔ اور حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو ترقی آگے ہو رہی ہے، شرح نمو پتہ نہیں کہاں سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی پتہ نہیں کہاں سے کم ہو رہی ہے۔ جھوٹ پر مبنی یہ دعوے نہیں چلیں گے، تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، تمہیں انصاف دینا پڑے گا، اور تمہیں پاکستانیوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔
اس لیے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ دھرنا جاری ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، پورے جذبے کے ساتھ جاری ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں مری روڈ سے مارچ کرنا ہم شروع کریں گے، پھر 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا تاکہ بھتیجی صاحبہ بھی ان کو بھی پتا چلے کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کسانوں کا حق مارا ہے، انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور گندم کی قیمت طے کرنے کے بعد مکر گئی ہیں، ان کو بھی پتا چلے کہ سبسڈی کے نام پر انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، میڈیا کو خرید کر وہ کتنا بے وقوف پاکستانیوں کو بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جب دھرنا ہوگا جو جلسہ عام کی شکل اختیار کر لے گا تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر پشاور میں بھی تاریخی دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام کی صورت اختیار کر جائے گا، اور پھر ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس لیے بڑی جد و جہد کی تیاری کر لیجئے۔ ہاں، اگر بچنا چاہتے ہو حالات کی سنگینی کا اگر تمہیں کچھ بھی اندازہ ہے، ہمارے مطالبات مان لو، ہم لڑنے نہیں آئے، گولیاں چلانے نہیں آئے، ہم تصادم کرنے نہیں آئے، ہم حق لینے آئے ہیں، خیرات لینے نہیں آئے، حق لینے آئے ہیں، عوام کا حق، 25 کروڑ لوگوں کا حق، نوجوانوں کا حق، طالب علموں کا حق، مزدوروں اور کسانوں کا حق لینے آئے ہیں، تاجروں اور صنعتکاروں کا حق لینے آئے ہیں، اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پورے کام کو اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ حالات میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ 10 دن اور 12 دن ہو گئے، حکومتی کمیٹی لاپتہ ہے، لیکن آپ یقین کریں اللہ پر اگر بھروسہ ہوگا اسی کے آگے جھکیں گے، اس دھرنے میں رہیں گے، ذکر اور اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے، قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے، دعائیں اپنے رب سے کریں گے، اور جو آپ کے رابطے میں ہے اس سے آپ ملاقات کریں گے۔ اور میں دھرنے کے منتظمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی صبح سے یہاں پر دھرنے میں شریک ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ طے کر لیں کہ وہ صرف یہاں پر نہ آیا کریں، وہ محلوں میں نکل جایا کریں، وہ بازاروں میں چلے جایا کریں، حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کریں، اس دھرنے کی بھی دعوت دیں، جماعت اسلامی کا پیغام بھی پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ ایک بڑی اسلامی تحریک ہے جس کا بڑا گلوبل ویژن ہے، لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم مقامی حالات میں بھی جو لوگوں کی دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اس کو بھی اقامت دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، دین کی بالادستی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا لائے عمل ہے، اس لیے اس کام کے ساتھ لوگوں تم بھی جڑ جاؤ، اس پیغام کو آپ پہنچائیے، اور میری آواز پورے پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے اس تک بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بستیوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنی یونین کونسلوں میں، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں، آپ اپنے کوٹھوں میں اور اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں اور چکوں میں جائیے، آپ شہروں میں جائیے، چوکوں اور چوراہوں پہ جائیے، بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جائیے، اور اس دھرنے کا پیغام سب تک پہنچائیے۔ یہ ایک بڑی انقلابی تحریک بننے کی کا پوٹینشل یہ دھرنا رکھتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے چلے جائیے اور اگلے اقدامات کا اور ان کے اعلانات کا انتظار کرتے جائیے۔ انشاءاللہ یہ دھرنا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، انشاءاللہ یہ دھرنا پوری قوم کو ایک نئے مستقبل سے ہمکنار کرے گا، روشن پاکستان سے ہمکنار کرے گا۔